نماز پڑھ کے تے بغیر دعاؤں جے چلا جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے غصہ ہوتا ہے. ایڈا آکڑی ہے مجھے میرے کے سجدہ بھی کر کے گیا ہے تے میری بندگی بھی کر کے گیا ہے. ایڈا مغرور ہے کہ منگلوں سے دو لفظ نہیں ادا کر سکیا. حضور فرماتے ہیں جب بندہ خدا کو منگے میں قربان جاوا اس سخی دو جہاں ہر ویلے اڈیکتا رہتا کوئی منگل والا آوے تو صحیح. حضور فرماتے ہیں اللہ نے غصہ چڑھتا ہے کہ جب بندہ منگتا ہے اللہ کو. یہ بھی سنو حدیث اللہ کی بارگاہ بندے نے ہاتھ چکے کدی کدی انج بھی ہوتا ہے بھی ساری دعا قبول نہیں ہوتی. انسان تے ہر ویلے چاہتا ہے نا جی اگر میں دعا منگا تو جب ہاتھ چہرے تے پھیرا تے میری دعا کا نتیجہ اگے ہو. یہ ساری ایک نادان سوچ ہے. کدی کدی دعا قبول ضرور ہوندیاں نے قبولیت کا وقت اظہار اللہ کے علم وچ ہوندا ہے کہ وہ اظہار کا دور دعا قبول ہے لیکن قبولیت کا اظہار خدا کے علم وچ ہے. تو اللہ کو صحت منگی اللہ نے قبول فرما لی ٹھیک ہے اللہ صحت دے گا لیکن میں ضروری تو نہیں کہ آج راتی تو دعا مانگ کے گئے ہیں کہ تو ڈاکٹر تو بے نیاز ہو جائے گا. اگر قبول انہیں کیتا ہے لیکن وہ علم پیچھے کہ انہیں کنی موت کنی دیر دے بعد تینوں تندرست کرنا ہے. لیکن کبھی کبھی اسی دعا مانگنے ہیں تو وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھانے پھر سب دیکھنے اثر نظر نہیں آتا پھر خدا کو منگنے ہیں. حدیث چاہتا ہے نبی کریم فرمانے ہیں جب بندہ بار بار اللہ کے ہاتھ چکتا ہے نا تو خدا تعالیٰ فرشتے جمع کر کے تو فرماتا ہے میرے فرشتے ہو میرے بندے وال دیکھو. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے وال اے بندہ مسلسل میری بارگاہ وچوں منگدا پیا میرے کو سوال پیا کر دیا میں قبول نہیں کیتا یا میں بھی دعا کا ثمر ظاہر نہیں کیتا اے پھر میری بارگاہ وچ آیا پھر میں قبول نہیں کیتا اے دوبارہ میری بارگاہ وچ آیا سے بارہ میری بارگاہ وچ آیا منگتا چلا جا رہی ہے میں قبول نہیں کرتا اتنا بھی منگتا دیکھو میرے فرشتیوں مینوں بندہ بڑا چنگا لگتا ہے میں بھی دعا قبول نہیں کی لیکن انہیں میرا بوا تے نہیں چھڈیا میرا دروازہ مل کے بیٹھا ہے بھیک نہیں ملتی مڑ سوال کردا جے بھیک نہیں ملی مڑ سوال کردا. حدیث چاہتا اللہ کریم فرمانے نے اشہدوا یا ملائکتی قد استغفرت لهم انہو استحییت من عبدی. اللہ فرمائے گا فرشتے ہوں مینوں اپنے اس بندے کو شرم ہوندی پئی ہے کڑی کڑی میرے کو منگدا میں نہیں دیندا تاں بھی آوندا نہیں دیندا تاں بھی آوندا ہوں مینوں شرم آندی ہے فرشتے خدا بن جاؤ میں اپنے اس بندے کو معاف کر چھڑی. گل ہے دوستو تقوی سبحان اللہ تقوی مبالغے دا سیگا تے مبالغہ ہوندا ہے کثرت واسطے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. بزرگ فرمانے کا مانا ہے ایک تیرا جی صغیرہ گناہ وہ تو سانو پتہ ہی نہیں ماشاء اللہ سی اینے کر جانے ہیں اس اللہ نہیں پتا کہ کنے نے سارے صغائر صغیرہ کوئی گناہ نو اسی گناہ سمجھتے ہی نہیں. ایک صغیرہ گناہ وہ دی معافی مل جانا وہ تے رحمت للعالمین دا صدقہ ہے. میرے مسلمان بھراوا شکر ادا کر خدا نے محمد عطا فرما دیتے او کہ صغیرہ گناہاں دا تے اے عالم ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے غلام تینوں پتہ بھی نہیں لگتا کہ تو صغیرہ گناہ کر جانا ہے تے نامہ مال سے لکھے تے تینوں کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا
کہ تو لگاتار صغیرے کرتا ہی رہنا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا میرے غلامہ تینوں مبارک ہوے صغیرہ کردیاں بھی تینوں پتہ نہیں لگتا تے صغیرہ دے بخشیاں جاندیاں بھی تینوں پتہ نہیں لگتا۔ تو صغیرے کردا رہنا ہے، رب معاف کردا رہنا ہے، گناہ نکے نکے کردا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نالوں نال معاف کردا رہنا ہے۔ تینوں گناہ کردیا بھی پتہ نہیں چلتا تے کدوں معاف کیتا گیا ادو بھی تینوں پتہ نہیں چلتا۔ لو دیکھو حضور دی رحمت ہے مظاہرہ۔ نبی کریم نے فرمایا دو مسلمان پڑھا جدو اپنی دشمنی نو بھول کے اپنی قدورتاں نو بھول کے دو مسلمان جدو سینے دے نال لگتے نے تے سلام کر کے معانقہ کرتے نے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ بخاری شریف کی حدیث فرمایا میرے دو غلام جدو اپنی قدورت نو بھول کے اپنی دشمنیاں نو بھول کے سینے نال سینہ جوڑ کے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تے نبی کریم فرماندے نے جس نے مل کے جدا ہوندے نے تے اللہ تعالیٰ دونوں دے صغیرے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ بھی نہ لگا۔ لو حضور دی کوئی رحمت دیکھو، اے وضو الحمدللہ نبی کریم نے سانو جڑا نظام طہارت عطا فرمایا ہے۔ وضو ایک ایسی کلید ہے، ایک ایسی چابی ہے جس نال جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ وضو مفتاح الجنہ، الوضو مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وضو نماز دی چابی ہے تے نماز جنت دی چابی ہے۔ اے وضو جڑا حضور فرمانے نے میرا امتی جدو وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے تے وضو دے پانی دی برکت نال اللہ تعالیٰ او دے ہاتھ نال جڑے صغیرے گناہ کیتے نے اللہ معاف کر چھڑدا۔ سبحان اللہ، ہاتھ نال جڑے گناہ کیتے، ہاتھ دے گناہ کی نے تولن لگیا، ڈنڈی مار گیا، پتہ ہی نہیں لگا، چوری پٹے وڈ رہے، کسی نے پرایا مال اڑا لیا، جنہوں تسی ہاتھ دی چلاکی تے ہاتھ دی صفائی کہندے ہو، فلانے دے ہاتھ وچ بڑی صفائی مطلب اگلے دی جیب صاف کر دیندا ہے۔ ہاتھاں نال جڑے تسی گناہ کرتے ہو نبی کریم فرماندے نے اللہ تعالیٰ وضو دے پانی دے صدقے نال تیرے گناہ معاف کر چھڑدا۔ بلکہ ایک حدیث بھی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان پہ وضو کردا سی تے سرکار تشریف لے آئے، اپنے تے اہل مسجد میں آئے تے اپنے غلام نو وضو کرتے ویکھیا نا تو وہ وضو کر رہے سی تے نبی پاک ہسن لگ پے، سرکار مسکرا پے، ساتھی عرض کی یا رسول اللہ بظاہر کوئی ایسی گل نہیں سرزد ہوئی، حضور کیڑی گل تو مسکرائے ہو تسی؟ نبی کریم نے فرمایا میرا غلام وضو پیا کردا ہے نا اینو وضو کردے ویکھیا تے پانی دی برکت نال جڑے گناہ پہ چڑھدے سن میں وہ ویکھ کے ہسیا وا۔ میرا کملی قربان حضور دے اس مزاج تو بھی کہ کملی والا جدو امت دے گناہ چڑھدے نے تے کملی والا خوش ہوندا ہے، رحمت جی ہویا۔ وضو دی برکت نال اللہ تعالی صغیرے معاف کری جاندا ہے۔ جدو تو کلی کرنا وضو وچ کلی کیتی کرولی دے صدقے نال اللہ تعالی نے جڑی زبان نال تو گناہ کیتے سن خدا نے وہ معاف کر چھڑے۔ جس نے چہرہ دھونا اکھاں نال جڑے گناہ کیتے نے اللہ تعالی وضو دے صدقے نال وہ معاف کر چھڑدا ہے۔ صغیرے گناہ تے انج بخشے جاندے نے۔ رہی گل کبیریاں دی تے کبائر جڑے سرزد ہوندے نے وڈے گناہ او گناہ جنہاں کو اللہ نے روکیا تے انسان کردا ہے جنہاں کبیرہ آکھیا جاندا ہے۔ اے گناہ ایسے نے جنہاں گناہاں دی پاداش وچ اللہ تعالیٰ نے امتاں تے عذاب نازل کیتے، امتاں تے غضب نازل کیتا۔ ہن واری آئی رحمت للعالمین دی،
فرمایا محبوبہ میں اپنے غضب نو تھلے کر لیا ہے، رحمت نو اتے کر لیا ہے، میری رحمت غالب آ گئی ہے، لے کملی والیا اج دی رات عطا کرنا وا، شرط وے میرا بندہ اپنی حاضری تے آ کے لوا دے، میری بارگاہ وچ پیشی تے آ کے کر لوے، میری بارگاہ وچ حضوری تے دے لوے تے دو ندامت دے آنسو بہا لوے۔ اج دی راتی جڑے بد نصیب اللہ کے دربار کو ہٹ کے گناہ کر رہے ہیں، یہ تو خدا تے رحیم ہے، وہ بد نصیب ہے جنہیں رحیم دے رحم کو فائدہ نہیں اٹھایا، وہ تے رحیم ہے لیکن شرط ہے وہ دی بارگاہ میں جا کے ہاتھ تے چوک دعا تے مانگ۔ الحمدللہ تسی خوش نصیب ہو، اللہ دے گھر وچ آئے ہو کہ نبی کریم دی حدیث کے مطابق بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں دے برابر اللہ تعالیٰ نے اس راتی گنہگاراں نوں آزاد کر دیا۔ اچھا پھر مزے کی گل ہے، دیکھو الحمدللہ حضور نے وصال فرمایا 15ویں صدی کا آغاز ہے، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال متواتر شبان دی رات آ رہی تے ہر راتی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس راتی بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں نالوں بھی زیادہ گنہگاراں جہنم تو آزاد کراں گا۔ 1400 سالاں دیاں جڑیاں راتاں بن گئیاں نے انہاں دا حساب لائیو تے جڑا بکریاں دے والاں نالوں زیادہ گنہگار آزاد ہونے نے انہاں دا پھر حساب لائیو۔ میں تے کہوں گا کملی والیا توں آیا تے اللہ تعالیٰ نے میرے ورگے موضوع سیاہ تے بھی کرم فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 14 صدیاں بیت گئیاں نے، شعبان دی رات آ رہی ہے، ہر راتی اللہ تعالیٰ دا اے وعدہ ہے کہ بنو غنم دیاں بکریاں دیاں والاں نالوں زیادہ گنہگار آزاد کرنے نے۔ تم اندازہ کر کنیاں راتاں بیتیاں نے، قیامت تک کنیاں راتاں ہونیاں نے۔ قرآن مقدس وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ ہوئے انہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، رحم کر اللہ۔ ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحم دی میں حدیث تو سنا لگا سا، اور چونکہ بخاری شریف پیچھے اس واسطے اگر تکرار بھی ہو جائے تو اج دی رات واسطے میں سمجھنا کہ دعاواں دی رات ہے، اور حضور سرکار دو عالم نے جڑا سانو واقعہ سنایا ہے یہ پیش نظر رکھو تو تمہیں حوصلہ ملے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، شرط ہے کہ تسی خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرو۔ نبی کریم فرماتے ہیں بخاری شریف سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دی امت وچ ایک مرتبہ باران رحمت نازل نہیں ہوندی، بارش بند ہو گئی، باران رحمت کا نزول بند ہو گیا، لوگ گھبرا گئے، کھیتیاں خشک ہو گئیاں، چارے ختم ہو گئے، مویشی بھوکے مرن لگ پے، خشک سالی کا خطرہ ہو گیا، قحط سالی کا اندیشہ، لوگ پریشان ہو گئے، کی کریے، بدل نہیں پیا وسدا، بارش نہیں ہو رہی۔ نبی کریم فرمانے نے امت دے جڑے زعماء سن بنی اسرائیل نے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ اسی اللہ تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ وچ جانے ہاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ انہاں نال کلام فرماتا ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض حال پیش کران گے، او اللہ دا مستجاب الدعوات نبی ہے، اللہ دا لاڈلا نبی ہے، تے نبی نو جا کے کہنے ہیں یا نبی اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی، کرم کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ حدیث بھی آتا ہے نبی کریم فرمانے نے ساری امت کٹھیاں ہو کے سیدنا موسیٰ دی بارگاہ وچ
عرض کیتا یا نبی اللہ اسی تواڈے غلام ہاں تسی ساڈے نبی ہو آقا ہو حضور اسی مصیبت وچ گرفتار ہاں اگر بارش نازل نہ ہوئی قحط سالی ہو جائے گی بھوکے مر جان گے مویشی مر جان گے تسی طور تے جا کے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ تہاڈی دعا دا صدقہ باران رحمت نازل فرمائے اس حدیث تو یہ بھی پتہ چلیا کہ پہلیاں امتاں دا بھی مزاج سی کہ جدوں کوئی اوکھا وقت آندا سی تے امتاں نبی دی طرف رجوع کر دیا اوکھے ویلے پیغمبر کول جانا یہ پہلیاں امتاں دا بھی شیوا سی حضور فرمانے نے گئے اللہ دے نبی نے وعدہ فرمایا فکر نہ کرو میں طور تے جانا تے اللہ تعالیٰ دی رحمت اندے جا کے سوال کرا گا حضور فرمانے جناب موسیٰ گئے طور تے سوال کیتے نے یا اللہ تے میری عزت دا معاملہ مولا تو نبی بنایا تے آبرو رکھی تے بڑا گمان تے مان لے کے آئے نے یا اللہ باران رحمت نازل فرما اللہ نے فرمایا سونے نبی تو میرا کلیم ہے میں تیری عزت رکھاں گا تے میں تینوں عزتاں دتیاں نے لیکن ایک شرط ہے یہ جڑے دعاواں پہ مانگدے نے انہاں دے جڑے فعل نے جڑے چالے نے وہ تو میں ہی جاننا منا ہن بڑے دوبارہ تسی آئے ہو کہ میں بارش ضرور نازل کراں گا شرط ہے کہ اپنی امت نو کٹھیاں کر کے تے نماز استسقاء پڑھو طور دے دامن وچ آؤ امت نو لے کے ایتھے بارش کی نماز پڑھو استسقاء تے اللہ دے نبی پھر تو دعا منگے ہو تسی تے یا نبی اللہ میں کرم کر کے اس سے ملے بارش نازل کرنا موسیٰ علیہ السلام امت وچ بڑے خوش آئے فرمان دو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے بس چھوٹی جی شرط ہے سارے بزرگاں کٹھیاں کرو تے امت اسی کٹھیاں ہو کے چلیے طور تے اوتھے استسقاء دی نماز پڑھنی ہے تے میں دعا منگاں گا اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کر دے گا نبی کریم فرما دے رہے موسیٰ نے ساری امت کٹھی کیتی انہوں نے طور دے دامن تے آندا اللہ دے نبی نے امامت کرائی امتیاں پیچھے نماز پڑھی استسقاء پڑھن کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا منگی کہ یا اللہ میں امت کو لے آیا تے مولا اپنا وعدہ پورا کر دعا مانگ کے چہرے تے ہاتھ پھیرے تے حضرت موسیٰ لگے آسمان تے سجے کبے ویکھن دے کدھروں کو بدل آؤ گے حضور فرمانے کافی وقت گزر گیا تے کوئی بدل نہ آیا تے کوئی بارش نہ ہوئی وہ جناب امتی بھی لگے خسر پھسر کرنا آپس میں کہ چنگے اللہ دے نبی نے کہا نہیں کہ خدا بارش نازل کرے گا تیرے آساری کوئی نہیں سیدنا موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی مولا تو تے وعدہ کیتا سی میں تیری آبرو رکھاں گا تے یا اللہ میرے امت والے کی بدگمانیاں پہ کر دینے تو باران رحمت نازل نہیں فرمائی نبی کریم فرما دینے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی آواز آئی موسیٰ میرا وعدہ سچا ہے تے وعدہ ضرور پورا کراں لیکن گل اے جڑی امت لے کے آئے ہیں نا اس امت وچ گناہگار تے بڑے بڑے نے پر وچ ایک ایڈا منحوس گناہگار ہے کہ او دی نحوست دی وجہ نال میں باران رحمت نازل نہیں کرتی بخاری شریف دی حدیث ہے اتنا منحوس انسان ہے کہ جتھے آ کے گناہ کی توبہ کرے اے اتنا بدکار شخص ہے کہ موسیٰ میں یہ دی نحوست دی وجہ نال میں نہیں بدل پانا معلوم ہوا اس حدیث تو بھی کچھ بد نصیب لوگ یہو جے بھی نے جڑے اللہ دی رحمتاں نوں ڈکا لا کے رکھ دے جنہاں دی وجہ نال خدا دی رحمتاں رک جاندیاں موسیٰ اس امتی نوں کہہ منحوس نوں نکلے وچوں او نکلے گا تے میں باران رحمت نازل کراں حضرت موسیٰ جلالی نبی صاحب حضور فرمانے غصے میں آ کے عصا ہاتھ وچ لے کے پتھروں تے کھلو کے آپ نے بڑی کڑکے دی آواز نال فرمایا کہ او میرے امتیو
گناہگار تے ہر انسان پر بھی یہ ہو جائے ایک منحوس انسان موجود ہے کہ خدا دی رحمت وہ دی وجہ سے بارش نازل نہیں کر رہی. اپنے اپنے ضمیر ول چاتی پاؤ تے گریبانے ول دیکھو تے جڑا منحوس انسان ہے عزت یہ کہ چپ کر کے آپ ہی نکل جائے تے نہ نکلے نا تے میں او دا تے او دے پیو دا نام پکاراں گا تے کئی پھر عیب تے پردے جڑے نے فاش ہو جان گے. سرکار فرمانے نے اللہ کے نبی نے اتنا روک پایا کہ غصے ہوئے ہر بندہ گھبرا گیا. نبی کریم فرمانے نے کہ وہ گناہگار سی نا وہ 100% سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جی فرما رہے وہ میں ہر بندے نو پتا ہوں نا کنے پانی چاہ اپنی چالیاں کا ہر ایک نو پتا ہے. یہ جڑا اللہ تعالیٰ نے رکھے نے نا فرشتے سارا ریکارڈ رکھنا دے یہ ٹائم ایک کاروائی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جنہوں انہوں ریکارڈوں کی ضرورت نہیں. وہ تو تیرے ہر فعل نو جانتا ہے تے انسان نو بھی پتہ ہے اسی کی کچھ کرنے ہیں. ہر انسان کو پتہ ہے. نبی کریم فرمانے والا گناہگار سی نا انہوں خیال آیا کہ یقیناً وہ سوچنے لگا ماریا گیا تو پاگلا تو کہ آنا ہی نہیں سی آئے آج ذلیل ہو جائے گا. اگے تو کبھی مسیحی بھی نہیں سا بڑھیا آج تینوں کی آج گیا استسقا پڑھنا سے ان دل نے ملامت کی تھی کہ تم تے کبھی کسی نیکی دے موقع چ گیا ہی نہیں سا تو پاگلا پہلی باری آ جا رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کا قسم حاصل ہو گیا اور لگا ملامت کرنا اپنے آپ لگا سوچن کہنے لگا جی میں اٹھ کے نکلے ساری دنیا سجے کبے ویکھن رہی کیڑا نکلتا ہے کون جانا ہے. میں جب اٹھ کے نکل کے گیا بچے بچے کی زبان پہ آ رہا ہے اے منحوس انسان ہے خدا دیا رحم تن میں نے ڈکا لایا سی. انہیں آخیا میں تو جانوروں زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا میں تو معاشرے میں زندہ ہی نہیں رہ سکا گا. اپنے ایمان نہ دسو جی خدا تعالیٰ تیرے پردیاں ظاہر کرو تے آ جائے تو تواب تے رحیم ہے وہ کرم ہے جے میریاں تیریاں ابا ظاہر کرو تے آ جائے. سوچ کتنے منور چہرے تاریخ ہو جان کتنے چہرے محاصرے بھی جو غائب ہو جان. اج جرم کے خطانہ کرنے کے باوجود دن دنانا ٹرنے زمین نے سیدھے ہوتے یہ صدقہ رحمت للعالمین دا حضور کا صدقہ ہے. جو دسوں کے آ جاتے سارے کئی چہرے دے نقاب پہ جان. نبی کریم فرمانے والا گناہگار سی انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں چاہیے. حضور فرمانے نے کہ سارے لوگ ادھر ادھر پہ تاکتے ہیں کہ کوئی اجے تک نکلیا کوئی نہیں. نبی پاک فرمانے نے او گناہگار سچے دل نال توبہ کر کے رو کے تے سجدے وچ ڈگ پیا سجدے ڈگ پیا کہنے لگا رحمانہ رحیمہ تو ہی جاننا میں کنے گناہ کیتے تے تینوں علم ہے میں کنا منحوس انسان ہاں پر میرے مالکا کریمہ میں کدی اس طرح بے پردہ نہیں صحیح کیتا جس طرح آج لگائے کر میرے ابا تے پردے پائے سنی خطا پوش میرے جرمہ تے مولا تو پردے پائے نے میں تیری رحمت کے سہارے گناہ کرتا رہا اج لڑے رسوا کرن مولا میں سچے دلوں توبہ کرنا. آج جے میری کدی عزت رکھ لوے تو میں کیا جنہ چر زندہ وا میں تیرے بوئے تو نہیں اٹھا گا کبھی گناہ نہیں کروں گا. بس مولا میری اج لاج رکھ رہا میرے ذلیل نہ کرے. نبی کریم فرمانے نے گناہگار رویا سچے دلوں توبہ کی تھی مولا ایک چانس دے دے ایک مہلت دے دے اج مینوں ذلیل نہ کری میں وعدہ کرنا مولا کوئی گناہ نہیں کراں گا مولا تیرے دروازے تے چپکیا رہاں گا مولا تیرا ہی ہو کے رہ جاؤں گا. شرطے میں یا اللہ آج میری ذلت کو بچا لے رسوائی کو بچا لے. نبی کریم فرمانے نے دنیا سجے کھبے پہ دیکھ دیے اجے کوئی منحوس نکلیا نہیں اجے محفل وچوں نکلیا نہیں
تے تور دے پیچھوں کالیاں بدلیاں اٹھیاں، کالیاں بدلیاں اٹھیاں، جناب رم جم برسات ہون لگ پئی، بجلیاں کڑکن لگ پئیاں، موسلادھار بارش ہون لگ پئی۔ او جڑے دعا منگل آئے سن جناب لت پت ہو گئے، پانی وچ بھج گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ حیران رہ گئے، اے عجیب تماشا، پہلا تے رب نے آکھیا منحوس دی وجہ نال میں بدل نازل نہیں کرنا، اجے نکلیا بھی کوئی نہیں تے بارش نازل کر دیتی سو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا تو تے فرمایا سی جدوں منحوس نکلے گا تو رحمت نازل کراں گا، ہن تیری برسات ہو رہی مولا، ایک ہی تماشا ہے، امت کی آکھے گی آواز آئی اللہ دی رحمت دی موسیٰ جدی وجہ نال میں بدل ڈکیا ہویا سی، ہن بارش او دیاں جوڑیاں دا صدقہ پیا کرنا وا۔ موسیٰ سو دن صلح کر رہی ہے، میں صلح کر رہی ہے، اس بندے نے میرے ول رجوع کر لیا، اسی راضی ہو گئے ہاں، پہلا بدکار سی سیاکار سی، ہن میرا ولی بن گیا، ولی بن گیا، انہ هو التواب الرحیم۔ اور ایک دیا ذریعہ نال بہتے گناہ لے کے آ جا، سمندر دیا قطریاں نالوں زیادہ گناہ لے کے آ جا، تیرے گناہ اللہ دی رحمت نالوں نہیں بن سکتے۔ او دی رحمت غالب ہے، جڑا موسیٰ دے ایڈے بدکار امتی نو قدم کر کے اپنا ولی بنا لیندا ہے، تو بھی صدقے دل نال اج دی راتی تنہائی وچ بیٹھ کے گناہاں نو حاضر کر کے تسلیم کر کے تے آئندہ دی توبہ دی نیت کر کے دعا منگ کے ویکھ، اللہ پہ فرماندا ہے میں ہر دعا منگن والے دی چولیاں بھر کے بھیجاں گا، میں تواب تے رحیم ہاں۔